الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا جن اسباب کی وساطت سے رزق حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم سبب اللہ مالک و ملک پر توکل ہے۔ یعنی اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ رزق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیسے کیا جائے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یعنی توکل ہے کیا؟ توکل کے کلید رزق ہونے کی دلیل کیا توکل سے مراد رزق کے لیے کوشش کا چھوڑنا ہے؟ علماء امت نے توکل کے معنی کو خوب وضاحت سے بیان کیا ہے۔ یعنی علماء امت نے توکل کے معنی کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں، توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور علامہ مناوی رقم تراد ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ یعنی یہ توکل ہو کہ اللہ ہی طاقتور ہے، میں تو بہت عاجز ہوں، اس لیے اللہ پر مکمل توکل اور بھروسے کا نام جو ہے وہ توکل ہے۔ یعنی کہ اللہ کے اوپر توکل کرے اور اپنا کام کرے۔ ملا علی قاری اس میں لکھتے ہیں، تم اس بات کو یقینی طور پر جان لو کہ در حقیقت ہر کام کے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، تخلیق و رزق عطا کرنا یا محروم رکھنا، ضرر، نفع، افلاس، تنگ دستی، خوشحالی، مرض و صحت، موت و حیات، غرضے کہ ہر چیز فقط اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ یعنی آپ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ جو بھی نفع ہے، نقصان ہے، آپ کی تنگ دستی ہے، آپ کی فراخی رزق ہے، یہ سب میرا رب کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت آئمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن المبارک، ابن حبان نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرتے رہو، یعنی توکل کرتے رہو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم اس طرح رزق دیے جاتے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر نکلتے ہیں، تو وہ پرندے جو ہیں وہ اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں۔
محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کر اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، اللہ کے ہاں آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح رزق عطا کیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق مہیا کیا جاتا ہے، کہ وہ نہ تو کل کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں اور خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے آتے ہیں، اور ایسے جس طرح پرندوں کو رزق مہیا کیا جاتا ہے، اور ایسے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے نے اس عظیم منفرد یکتا اور کائنات کے مالک پر بھروسہ کیا ہے، جو کہ بھروسے کے قابل ہے، جو کہ توکل کرنے کے قابل ہے، جن کے کن کہنے سے جس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا رب اتنا طاقتور ہے کہ اس نے کوئی جب کام کرنا ہوتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اس کی شان یہ ہے، ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اللہ پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس لائق ہے ہمارا کریم رب کہ اس پر توکل کیا جائے، تو پھر وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، خالی ہاتھ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ جس نے اس پر اعتماد کیا یعنی اللہ پر، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، وہ تنہا کافی ہے۔ انہوں نے خود ہی بتلایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ یعنی جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یعنی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔
تو اس کی تفسیر میں حضرت ربیع بن حسیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس چیز کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے تنگی کا سبب بنتی ہے، یعنی رزق جو ہے وہ تنگی کا سبب بنتا ہے، پریشانیاں تنگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو جو کوئی اللہ پر توکل کرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اس کے لیے وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جس نے اللہ پر توکل کیا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ آج آپ کو ایک کام کی بات بتا دوں، اگر آپ کو پریشانی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، دنیا کی پریشانی، رزق کی، مال و دولت کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اپنا ایک عمل بنا لیں، روزانہ کم از کم 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 100 بار استغفار پڑھیں۔ جو بھی آپ کو استغفار آتا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ ہمارا رب دور کر دے گا۔ صبح 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 100 بار استغفار پڑھیں، اسی طرح شام کے ٹائم میں 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 100 بار استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارا کریم رب آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔